بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام محاسن نعت کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال، محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب اور ہماری آج کی نشست کے معزز مہمان فخر القراء القاری والمقری الشیخ محترم سہیل امتیاز نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور خدائے لازوال کا آخری دین ہدایت ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لانے والے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور اسی طرح قرآن بھی خالق کائنات کا وہ آخری کلام ہے جو اس نے اپنی مخلوق سے فرمایا اور اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس نے یہ کلام اپنی مخلوق کو سنوایا اور یہ کلام ان کے لیے راہ ہدایت بنا۔ اور اسی کلام کو پڑھنے سے اور اسی کو سمجھنے سے جب دل میں تقویٰ رکھتے ہوئے اس کلام کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے اور اس پر لے چلتا ہے۔ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، بڑا ہی خوبصورت شعر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا شعر ہے۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، کہ اب کے بعد آنے والے جتنے سورج طلوع ہوں گے، صبح قیامت تک جتنے دن آئیں گے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سارے دن آپ کے ہیں، وہ سارے دن آپ کے چہرے کی ضیاء سے منور ہوں گے، وہ سارے دن آپ کے نور سے روشن ہوں گے۔ ناظرین گرامی، کلام مجید جیسا کہ نور ہدایت ہے، کلام ہدایت ہے، خالق کائنات کا آخری کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو ہمارے محاسن نعت میں جو سلسلہ آج کل ہم نے شروع کیا ہوا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن، اسی سلسلے کا پروگرام آج بھی ہم جہاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت جو خالق کائنات نے کلام مجید میں کہی، اسے انہی الفاظ میں، جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعت کہی، انہی الفاظ میں وہ نعت ہمیں سنائیں گے اپنی خوبصورت آواز سے، ہمارے پروگرام کو آج وہ رونق بخشیں گے۔ تو محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب، آج کے پروگرام میں وہ پہلی آیہ مبارکہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے 5ویں پارے میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو گزشتہ پروگرام تھا وہ بڑا میں سمجھتا ہوں معلوماتی تھا، جس میں ہم نے مقام سیکا، بیات، رست اور عجم اس کو سنا اور بڑا لطف آیا۔ تو آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو دیگر مقامات ہیں ان کے حوالے سے قاری صاحب سے ہم سنیں گے اور یقیناً اسی پہ گفتگو ہوگی۔ تو آج کی جو آیت سورہ نساء کی فلا وربک لا یؤمنون، اس میں ہم نے پہلے تو ترجمہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، پھر بتائیں گے کہ اس میں نعت کس جگہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ تو ترجمے میں ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک یہ اپنے تنازعات اور جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ مان لیں۔ اور فقط اتنا نہیں کہ حاکم مان لینا ہے،
پھر جب وہ آپ فیصلہ صادر فرما دیں تو یہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ خوشی محسوس کریں، تب یہ مومن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نعت نہیں تو کیا ہے کہ حضور کا فرمایا ہوا حکم اور فیصلہ وہ ایسے تسلیم کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ کی خوشی بھی شامل ہو اور دل و جان سے جس کو کہتے ہیں بے شک وہ چیز موجود ہو، تب وہ آپ ایمان والے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نعت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے حاکم ماننا ہے، جو فیصلہ انہوں نے فرما دیا وہ اٹل ہے۔ تو میرا خیال ہے بڑی خوبصورت تعریف بیان کی ہے سورہ نساء کے اندر۔ کوشش ہماری گزارش ہوگی قاری صاحب سے کہ اس کو جس مقام میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس میں ضرور ہمارے ناظرین کو اس کو سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے اس آیت مقدسہ کے اندر، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے اور مومنین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تک وہ اپنے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مان لیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میں اس آیت مقدسہ کو مقام حجاز میں پڑھوں گا۔ مقام حجاز یہ ایک وسیع مقام ہے اور مقام اصلیہ میں سے ہے، لہجات اصلیہ میں سے ہے، اور اس مقام حجاز جو ہے اس کے اندر ایک حزن، ایک غم کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ استفہام کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی تنبیہ کرنے کے لیے جو ہے یہ مقام استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں کیونکہ ایک تنبیہ ہے اور ایک استفہام کی طرف اشارہ ہے کہ مومن وہی ہو سکتا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر معاملے کے اندر اپنا حاکم مان لے۔ تو میں مقام حجاز جو ہے، جو کہ جس کے اندر ایک غم کی، رونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے قبلہ مرزا بلال حسن صاحب شاہ صاحب کہ مقام حجاز آدمی جتنا بھی پڑھے، نہ پڑھنے والا اکتاتا ہے اور نہ ہی سننے والا اکتاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے۔ شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ اور شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ، ان دونوں شیوخ نے اس مقام کو اکثر پڑھا ہے، مقام حجاز کو، اور حجاز بیت المقدس کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر بھی اکثر دفعہ مقام حجاز کے اندر ہی اذان ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے۔ تو میں ابھی اس کی کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. सर मैं एक बात करना चाहूँगा कि अभी जो तिलावत सुनी है ना, जो मैं महसूस कर रहा था कि शायद अरब के अंदर ही हम बैठे हैं, जो जैसे उन्होंने बताया ना कि ये लहजा और ये मकाम हिजाज का है, तो जो कि हिजाज मक्का और मदीना उस खित्ते को कहते हैं, तो वाकई वो महसूस हो रहा था कि शायद ये उसी खित्ते में पड़ी जाए. जैसे अजान का भी आपने फरमाया, खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे माहिर कुर्रा मौजूद हैं जो इन तमाम लहजों पर, उन मकामात पर अबूर रखते हैं. मेरा ख्याल है कि अगले जो मुंतखब आयत मुबारका है उसकी तरफ चलें तो वो सूरह हुजुरात की आयत है 26वें पारे में, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन सुब्हान माशाअल्लाह. इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम, बेशक इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग यग़ुद्दूना अस्वातहुम जो दबी आवाज़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं. इंदर रसूलुल्लाह, उनके साथ उनके सामने, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इन्हीं लोगों के दिलों को तकवा के लिए आजमा लिया है. और फिर इसमें जो अजर है वो क्या है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है, बख्शिश भी है और अजर अज़ीम है. अल्लाह किन को ये अजर अज़ीम दे रहा है? उनको जो मेरे नबी के सामने दबी हुई आवाज़ में बात करते हैं. इससे पहले भी जब वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम, उसमें भी यही है. और मुझे आज फिर वो वही एक तो आज मुझे फिर वही एक शेर याद आ रहा है, अगर तो मैं वो एक लाइन पढ़ूँ. अल्लाह ने फरमाया हो ज़ाया मलजा से, अल्लाह ने फरमाया हो ज़ाया मलजा से, कोई ऊंचा न दम मारे, कोई ऊंचा न दम मारे, मेरे यार दे है ते, कोई ऊंचा न दम मारे, मेरे यार दे है ते. तो किसी की तिलावत अगर फरमाएं कारी साहब तो लुत्फ दोबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मोमिनीन का ज़िक्र किया है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब करते हैं, और जो अदब करने वाले हैं, अपनी आवाज़ को पस्त रखने वाले हैं, उनको अजर क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अजर का जो है इसके अंदर ज़िक्र फरमाया है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम. तो मैं इस आयत मुक़द्दसा को मकाम कुर्द के अंदर पढ़ने की कोशिश करूँगा. मकाम कुर्द जो है ये कुर्दिस्तान से मुंसलिक है. इसको उमूमन फ़्रांस और इंडोनेशिया के अंदर जो है जब कोई शादी हो या उस हवाले से फिर उसको ये इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये एक मकामी कुर्द ये ऐसा लहजा है कि इसके अंदर जो है आइमा का जो इस मकामात के फ़न के जो माहिर हैं उनका इसके अंदर इख्तिलाफ है कि ये असली है या कि फ़रई है. बाज़ कहते हैं कि ये बयात की फ़रा है, ये बयात से निकला हुआ एक लहजा है. बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये नाहवंद की एक शक्ल है, नाहवंद का एक लहजा है.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیات کے زیادہ قریب ہے. تو یہ بیات کی، لیکن یہ اتنا کثرت سے پڑھا گیا ہے، اتنا کثرت سے پڑھا گیا ہے، یعنی شیوخ نے اپنی تلاوت کے اندر اتنی کثرت سے اس کو پڑھا ہے کہ اس نے اپنی جگہ خود بنا لی ہے. تو پہلے تھے جو ان پروگرام کے توسط سے اس لہجے کا پتہ چلا. جو میرے علم میں اس سے پہلے لہجے تھے وہ 7 ہی تھے. جی جی ان میں کرد شامل نہیں تھا. وہ ہمیں قاری طیب صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بتایا. تو وہ چلیں آج آپ نے بڑا اچھا اس کا تعارف کروایا. جی تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اصلی لہجات وہی ہیں، سونیا بسحر، لیکن اب ائمہ جو ہیں اس فن کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو مقام کرد ہے اس نے اپنا مقام بنا لیا ہے مقامات کے اندر. تو اب اکثر شیوخ جو ہیں اس کو اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ یہ الگ ایک مقام ہے، اس کی الگ شاخیں جو ہیں انہوں نے جو ہیں وہ تجویز کی ہیں اور وہ بھی اس کے اندر پڑھتے ہیں. تو مقام کرد یہ ایسا لہجہ ہے، یہ دل و دماغ کو جو ہے وہ سرور بخشتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے. تو عموماً جب سیر و تفریح کے لیے یا بندہ خوشی کے حوالے سے کہیں کوئی پروگرام ہو تو اس وقت یہ اس کے اندر جو ہے وہ اہل عرب مصر جو ہیں یہ اس گیت کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک کے اندر جو ہے جہاں پہ اس طرح کی میں نے جس طرح کے ترجمے عرض کیا کہ انعامات کا ذکر ہو اور اس کے اندر بڑائی اور جلالت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کہ اللہ رب العالمین ان لوگ جو کہ ادب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں تو ان کو جو وہ مقام مغفرت اور اجر عطا فرماتا ہے. تو اس عظمت اور جلالت کی وجہ سے جو ہے تو جو آیات ان کے اندر عظمت ہو، بڑائی ہو، جلالت ہو تو ان کو مقام کرد کے اندر پڑھا جا سکتا ہے. تو میں اب اس کو انشاءاللہ مقام کرد کے اندر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. یقیناً یہ خوشی میں پڑھنے والا مقام اس طرح محسوس ہوتا ہے. اچھا آج یہ چیزیں سن کے کیونکہ اتنا زیادہ متعارف نہیں تھے اس چیز سے، لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جاننے کے لیے، کیونکہ آپ کو تب تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی اس طریقے سے جس طرح اگر آپ مقامات سے واقف ہوں تو سمجھ آ سکتی ہے. دیکھیں ہم جب خود بات کرتے ہیں نا، ہماری بات کرنے کا کوئی نہ کوئی لہجہ ہوتا ہے. خوشی اور غمی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. جب خوشی ہوتی ہے تو ہماری اگر بات خوشی کی ہے تو لہجہ بھی ہمارا خوشی والا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار مبارک ہو آپ کے والد صاحب حج پہ گئے ہیں، تو یہ خوشی والی خبر ہے، اور لہجہ بھی ہمارا خوشی میں مبارک ہو آپ کو، آپ کے والد صاحب حج پہ گئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، مبارک ہو آپ کو. اسی کے برعکس اگر غمی ہو کوئی انسان کو، اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا آپ کے والد صاحب کا سن کے، ہم ذرا افسوس کرتے ہیں. تو بالکل یہی ان جو ہے مقامات کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن پاک کے جمالیات سے ہے، جمالیات کے پہلو سے ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے معانی اور مفاہیم کے گہرائی میں اتر کر اس کو اس طرح پڑھنا کہ گویا اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ رب مجھ سے باتیں کرے، رب تجھ سے باتیں کریں تو پھر قرآن پڑھو.
تو اسی رنگ کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین انسان سے مخاطب ہے. تو ان مقامات کو سیکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ جس رنگ کے اندر آیتیں عذاب والی بھی ہیں، رحمت والی بھی ہیں، عذاب والی ہیں، خوشی والی بھی ہیں، جنتیوں کا ذکر ہے، جنت بشارت کا ذکر ہے، تو ان کو اسی لہجے کے اندر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی. اور مجھے چونکہ نعت کے حوالے سے میں فوراً ایک ایگزامپل میرے دماغ میں آئی ہے، وہ لازم کوٹ کروں گا. ایک نعت ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونے. اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی خوشی ہے. اچھا، اس کو بعض لوگوں نے اس سر میں پڑھا ہے جیسے کوئی بہت غم زدہ والا غمگین ہوتا ہے نا، لگیاں نے موجاں، لگ ہی نہیں رہا کہ لگیاں نے موجاں، یعنی اس کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے تھا کہ خوشی ہے. تو یہ بالکل مجھے وہاں سے ہی محسوس ہوا کہ جس طرح کے لفظ ہوں، جس طرح کا مقام ہو، اسی انداز میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو وہ میرا خیال ہے تیسری آیا مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب، یہ گفتگو ایسے ہی چلتی رہے تو یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی اور بہت آگے چلی جائے گی. تو ہماری جو آج کی تیسری منتخب آیت ہے وہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم، یعنی نجم ظاہر ہے ستاروں کو کہا جاتا ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ پاک روشن ستارے کی. اب وہ روشن ستارہ کون ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور فرمایا کہ جب وہ نیچے اترے، اب اس کے مفہوم میں جائیں گے کہ کہاں سے نیچے اترے. جب وہ چشم زدن کے اندر عرش معلیٰ سے نیچے واپس آئے، اس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور پھر اصحاب کو بتایا کہ جن کی صحبت سے آپ لوگ صحابی بنے ہیں، وہ نہ تو راہ بھولے ہیں اور نہ ہی راہ بھٹکے ہیں، بلکہ یہ تو جو کچھ بھی کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، وہ تو سراسر وہی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں، بلکہ وہ میں نے ایک جسارت کی بھی ہے، ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، فرمان خدا ہے تو مجھ کو بتا یہ ان کی ثنا ہے کہ نہیں ہے. بھئی جو نبی، جو ہمارے آقا اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، تو وہ یہ سب سے بڑی بحیثیت بشر ابھی اگر کسی کو دیکھا جائے کہ خواہشات سے بھرا ہوتا ہے، تو کوئی خواہش سے بولتے نہیں ہیں، بلکہ جو بولتے ہیں وہ تو وہی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں یا اللہ کی بات ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑی نعت ہے. اسی کی تلاوت قاری صاحب سے آج اس کو کس مقام اور لہجے میں پڑھا جائے گا؟ قبلہ شاہ صاحب ماشاء اللہ بہت ہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب کو ستارہ کہہ کر اپنی محبوب کی قسم کھائی. جی جی. حالانکہ اللہ رب العالمین قسم کے بغیر بھی بات کر سکتا ہے، بالکل بالکل، لیکن فرمایا نہیں محبوب، یہ جو لوگ تجھے کہتے ہیں نا بھولا ہوا، تو میرا محبوب تو بھولا ہوا نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یعنی محب نے محبوب سے اپنی محبت کی انتہا فرما دی. گویا ان کے کلام کو کہا تیرا کلام نہیں، یہ تو میرا کلام ہے. تو یہ محبت اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس کا اظہار فرمایا. تو میں ان کو مقام نہاوند کے اندر پڑھنے کی کوشش کروں گا. مقام نہاوند یہ ایک علاقہ ہے، نہاوند کی پہاڑیاں اس علاقے کی طرف یہ منسوب ہے. عموماً یہ جو مقام ہے یہ خوشی کے وقت پڑھا جاتا ہے، محبت کے وقت. کسی وقت محبت ہو، خوشی ہو، جنتیوں کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، انعامات کا ذکر ہو، تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کے اندر کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت فرمائی ہے، تو اس لیے میں مقام نہاوند کے اندر پڑھنے کی کوشش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى. سبحان اللہ. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، محاسن نعت کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور آج کا پروگرام اور جو پچھلا پروگرام تھا، ان دو پروگرام میں یہاں بیٹھ کر محسوس ہوا کہ یہ وقت بہت ہی مختصر ہے پروگرامز کے حوالے سے. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثناء کا موضوع بھی اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے تو صدیاں کیا، کائنات کی عمر جو ہے وہ بھی کم پڑ جاتی ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ناظرین گرامی، آج کے محاسن نعت میں مرزا حسن بلال، سید فیض الحسن کاظمی صاحب اور ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری الشیخ سہیل امتیاز نعیمی صاحب کو 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے پینٹ کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے. ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا. سپر لیک پینٹس، رنگوں کے شیڈز کی وسیع تر رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور معیار میں سب سے آگے. ایک بار لگے تو سالوں تک چلے. برٹش سٹینڈرڈ کے عین مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام سپر لیک پینٹس. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ. بلال پینٹ ہاؤس، نزد ٹوٹل پمپ، بھالیا روڈ، منڈی بہاؤدین. 0546500851. پاک ایجوکیشن ہاؤس، کشادہ بلڈنگ، ہوادار کمرے، بجلی نہ ہونے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت، ای ایجوکیشن سسٹم، پلے گروپ تنہم، داخلہ جاری ہے. رابطہ نمبر 0313763478 منشی محلہ چوک، منڈی بہاؤدین. Afzal Paint Store, Bhalia Road, Mandi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Bhalia Road,